بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 92 قسط پیش خدمت ہے۔ اسی صبح دمشق کے باہر بھی خونریزی ہو رہی تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دمشق مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن وہاں مسلمان فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ دمشق میں حاکم شہر اور سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ شہنشاہ ہرقل کا منصوبہ یہ تھا کہ دمشق میں مسلمان فوج کی تعداد کم ہے، اس لیے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکے گا۔ اس نے یہ کام اپنے ایک تجربہ کار سالار تھیوڈورس کو سونپا تھا۔ دمشق کے دفاع کا ایک انتظام یہ بھی تھا کہ دیکھ بھال کے لیے چند آدمی شہر سے دور دور گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اس صبح یزید بن ابی سفیان کو اطلاع ملی کہ رومی فوج آ رہی ہے۔ دمشق پر ہر لمحہ حملے کی توقع رہتی تھی۔ رومی کوئی ایسے گئے گزرے تو نہیں تھے کہ اپنی شہنشاہی کا کھویا ہوا اتنا بڑا شہر واپس لینے کی کوشش نہ کرتے۔ یزید بن ابی سفیان ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے تھے۔ انہوں نے رومی فوج کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے دستے کو شہر سے باہر سے فارغ ہونے کا حکم دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان محاصرے میں لڑنے کے عادی نہیں تھے، انہیں محاصرہ کرنے کا تجربہ تھا۔ محصور ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اور انہیں محصور ہونا پسند بھی نہیں تھا۔ وہ میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے بھی لڑ جاتے تھے۔ رومی چونکہ جنوب مغرب کی طرف سے آ رہے تھے، اس لیے یزید نے اپنے دستے کو اسی سمت جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ رومی فوج سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ ان رومی دستوں کا سالار تھیوڈورس تھا۔ وہ انطاکیہ سے بیروت کے راستے دمشق کو فتح کرنے آ رہا تھا۔ جب مرجر روم پہنچا تو ابو عبیدہ اور خالد کی زیر قیادت مجاہدین کی فوج آ گئی۔ اسے دمشق پہنچنا تھا، وہ وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ مورخ واقدی ابن حشام اور ابو سعید لکھتے ہیں کہ اس نے بڑی کارگر ترکیب سوچ لی۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے سامنے مرجر روم میں صف آرا رہا، لیکن لڑائی سے گریز کرتا رہا۔ رات ہو گئی تو نہایت خاموشی سے اپنے دستوں کو دمشق لے گیا۔ رومی سالار شنس پیچھے رہ گیا۔ اس کے ذمے یہ کام تھا کہ ابو عبیدہ اور خالد کے دستوں کو یہیں روکے رکھے۔ اس مقام سے دمشق 20 میل بھی نہیں تھا۔ تھیوڈورس صبح کے وقت دمشق کے مضافات تک پہنچ گیا۔ وہ جب دمشق کے قریب گیا تو مسلمانوں کو قلعے کے باہر منتظر پایا۔ یہ دمشق کے دفاعی دستے تھے جن کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ تھیوڈورس کو معلوم تھا کہ دمشق کے دفاع میں مسلمانوں کی یہی نفری ہے جو باہر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے دستوں کو للکار کر کہا کہ عرب کے ان بدوؤں کو کچل ڈالو، دمشق تمہارا ہے۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستوں سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، مجاہدو، دمشق تمہاری آبرو ہے۔ دشمن شہر کی دیوار کے سائے تک بھی نہ پہنچے، کفر کے طوفان کو شہر سے باہر روک لو۔ یہ جوش جذبات کی للکار تھی جس نے مجاہدین کو گرما دیا، لیکن حقیقت بڑی تلخ تھی۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ اور کمک کی کوئی صورت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ دمشق ہاتھ سے جا رہا تھا، بلکہ مجاہدین میں سے کسی کا بھی زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ مجاہدین جہاں بھی لڑے کم تعداد میں لڑے، لیکن کمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ وہ یزید کے دستوں کو آسانی سے گھیرے میں لے سکتے تھے۔ ہرقل نے یہی کچھ سوچ کر وہاں زیادہ نفری بھیجی تھی اور تھیوڈورس اس کا آزمودہ سالار تھا۔ تھیوڈورس نے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے دستوں کو روکا نہیں، اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ دونوں پہلوؤں کی طرف سے ہوا تھا۔ یزید بن ابی سفیان سمجھ گئے کہ رومی انہیں اندر کی طرف سکڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستے کو اور زیادہ پھیلا دیا اور سوار دستے سے کہا کہ وہ دشمن کے پہلوؤں پر جانے کی کوشش کریں، لیکن رومی تو سیلاب کی مانند تھے۔ مسلمان جذبے سے حملے روک رہے تھے اور وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دفاعی لڑائی لڑنے پر مجبور تھے، جوابی حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ رومی شہر کی طرف جانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ یزید نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ انہوں نے شہر کے ہر دروازے کے سامنے اور کچھ دور تیر انداز کھڑے کر رکھے تھے اور ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تعداد میں گھڑ سوار بھی تھے۔ سورج سر کے اوپر آ گیا، آدھا دن گزر گیا تھا۔ مجاہدین ابھی تک رومیوں کے موج در موج حملے روک رہے تھے اور ان کے نعروں اور للکار میں ابھی جان موجود تھی۔ اس وقت تک زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے
ان کی تعداد مزید کم ہو گئی تھی۔ رومی نفری کی افراد کے باوجود مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے تھے، لیکن مسلمانوں کے جسم اب جواب دینے لگے تھے، گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ دوپہر کے بعد مجاہدین کو صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ شکست ان کے بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ پسپائی کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا بلند ورد شروع کر دیا اور اس کوشش میں لہو لہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کریں بھی۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی اور وہ اب انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ سالار یزید بن ابی سفیان سپاہی بن چکے تھے۔ وہ اپنے علمبردار اور محافظوں سے کہتے تھے کہ علم نہ گرنے دینا۔ بڑی جلدی وہ وقت آ گیا جب مجاہدین کو یقین ہو گیا کہ ایک طرف دشمن کی قید اور دوسری طرف موت ہے۔ وہ جیتے جی یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ دشمن دمشق پر قابض ہو گیا ہے۔ عین اس وقت جب مجاہدین نے زندگی کا آخری مارکا لڑنے کے لیے جانوں کی بازی لگا دی تھی، رومیوں کے عقب میں شور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دمشق کے دفاع میں لڑنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور رومیوں پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ ان کی تنظیم درم برم ہو گئی اور ان کے حملے بھی ختم ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے بلند آواز سے کہا، اسلام کے جانثارو، اللہ کی مدد آ گئی ہے، حوصلے بلند رکھو۔ حقیقت یہ تھی کہ یزید کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رومیوں کے عقب میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رومیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کو تو حملہ روکنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ یزید بن ابی سفیان پہلو کی طرف نکل گئے، محافظ ان کے ساتھ تھے۔ وہ رومیوں کے عقب میں جا رہے تھے۔ شور و غوغا اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ رومیوں میں بگدڑ اور افراتفری بپا ہو گئی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو یزید کے کانوں میں آواز پڑی، انا فارس الددید، انا خالد بن ولید۔ دمشق کے محافظوں، یزید بن ابی سفیان گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کرتے پیچھے آئے، خدا کی قسم، ابن ولید آ گیا ہے، ابو سلیمان پہنچ گیا ہے، اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے۔ اللہ کو پکارنے والوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ خدا کی قسم، رومی اپنی قبروں پر لڑ رہے ہیں، فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ اس دور کی تحریری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی، اور ایسی ہی دیوانگی ان کے دستے پر طاری ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یزید بن ابی سفیان کے لیے خالد کا آ جانا ایک معجزہ تھا، لیکن خالد اتنی جلدی آ کیسے گئے؟ ہم پھر گزشتہ رات مرجر روم چلے چلتے ہیں، جہاں خالد چھپ چھپ کر رومیوں کے کیمپ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کی فوج کا وہ حصہ جو دن کے وقت ان کے سامنے صف آرا تھا، وہاں نہیں ہے۔ خالد کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ کہیں چلا گیا ہے، تو انہوں نے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ سے بات کی۔ خالد دور اندیش تھے۔ انہیں شک ہوا کہ رومیوں کی فوج کا یہ حصہ دمشق کی جانب گیا ہے، اور رومیوں کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ خالد نے ابو عبیدہ سے کہا، ہرکل معمولی دماغ کا آدمی نہیں، اسے معلوم ہوگا کہ دمشق میں ہماری نفری بہت تھوڑی ہے۔ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ دمشق خطرے میں ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دمشق پہنچ جاؤں۔ ابو عبیدہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابو سلیمان، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو رومی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں میں سنبھال لوں گا۔ خالد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنے سوار دستے کو تیار کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی نشانیاں اور کئی آثار انہیں یقین دلاتے رہے کہ اس راستے پر ایک فوج گزری ہے۔ تھیوڈورس آدھی رات سے پہلے مرجر روم سے روانہ ہو گیا۔ خالد رات کے آخری پہر روانہ ہوئے اور دمشق اس وقت پہنچے جب مسلمان ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں کمک کی ذرا سی بھی توقع نہیں تھی۔ خالد کو وہاں وہی نظر آیا جو انہوں نے سوچا تھا۔ انہوں نے عقب سے رومیوں پر حلہ بول دیا۔ خالد کو رومیوں کا پرچم نظر آیا تو اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ انہیں تھیوڈورس بکھلاہٹ کے عالم میں دکھائی دیا۔ اسے دمشق اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کی فوج فتح کے قریب پہنچ کر کٹنے لگی تھی۔ خالد نے تھیوڈورس کو للکارا، میں رومیوں کا قاتل ہوں، میں وہیں سے آیا ہوں جہاں سے رات کو تو آیا تھا۔ تھیوڈورس نے تلوار نکال لی۔ دونوں سالاروں کے محافظ الگ ہٹ گئے۔ خالد نے تھیوڈورس کے 2-3 وار بیکار کر دیے
اور اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے رہے۔ تھیوڈورس کو بھرپور وار کرنے کے لیے موزوں پوزیشن نہیں مل رہی تھی۔ وہ خالد کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ مانا ہوا جنگجو سالار تھا، لیکن اس کا مقابلہ ایسے سالار کے ساتھ آ پڑا تھا جو ہر لمحہ شکار کی تلاش میں رہتا تھا۔ آخر اس نے بڑے غصے میں خالد تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن خالد نے ایک پینترا بدل کر اپنے آپ کو تھیوڈورس کی زد سے دور کر لیا اور دوسرے پینترے میں ایسا وار کیا کہ تھیوڈورس گھوڑے پر ہی دوہرا ہو گیا۔ خالد کے دوسرے وار نے اسے ختم کر دیا۔ اب رومیوں کے کرنے کا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ بھاگیں اور اپنی جانیں بچائیں۔ وہ رومی خوش قسمت تھے جو زندہ نکل گئے۔ مال غنیمت میں زرہ، خودیں، ہتھیار اور گھوڑے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ادھر ابو عبیدہ نے دوسرے رومی سالار شنس کو ختم کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد کو اس حکم کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ حمص پہنچ کر وہاں کا محاصرہ کر لیں۔ ابو عبیدہ خود ایک اور اہم مقام بالبک کی طرف روانہ ہو گئے۔ توقع یہ تھی کہ ان دونوں جگہوں کا محاصرہ طول پکڑے گا اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا، لیکن مسلمانوں کی تلوار کی دہشت وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو ان کے حسن اخلاق نے کیا۔ مسلمان جدھر جاتے تھے وہاں کے لوگوں میں پہلے ہی مشہور ہو چکا ہوتا تھا کہ مسلمان کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتے اور وہ انہی شرطوں کے پابند رہتے ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس دور کی فاتح فوجیں سب سے پہلے مفتوح شہر کی خوبصورت عورتوں پر حلہ بولتی تھیں، پھر لوگوں کے گھر لوٹ لیتی اور گھروں کو آگ لگا دیتی تھیں۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا اور اسے فاتح فوجوں کا حق سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس رواج کو نہ اپنایا بلکہ نہتے لوگوں کی عزت و آبرو اور مال و جان کی حفاظت کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ابو عبیدہ بالبک پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا تو وہاں جو رومی دستہ تھا اس نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ خالد نے حمص کا محاصرہ کیا تو رومی سالار ہربیس باہر آ گیا اور امن کے سمجھوتے کی پیشکش کی۔ ابو عبیدہ بھی پہنچ چکے تھے۔ ان کے حکم سے رومی سالار سے 10,000 دینار اور زربفت کی 100 قباؤں کا مطالبہ کیا گیا، جو رومی سالار نے قبول کر لیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان 1 سال تک حمص پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر اس دوران روم کی فوج نے اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی معمولی سی بھی جنگی کارروائی کی تو مسلمان صلح کے معاہدے کو منسوخ سمجھ کر جوابی کارروائی کریں گے۔ اس معاہدے پر دستخط ہوتے ہی شہر کے دروازے کھل گئے اور مسلمان فوج داخل ہوئی۔ مورخ ابن اسیر لکھتا ہے کہ حمص کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ مسلمان دکانوں میں جاتے اور جو چیز لیتے اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجاہدین کو تحفے پیش کیے تو مجاہدین نے ان کی بھی قیمت ادا کی۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان تحفے کو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور کوئی مسلمان اپنے طور پر کوئی مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ صلح کے معاہدے کے بعد اسلام مال غنیمت کو جائز نہیں سمجھتا۔ ایسے مقامات بھی آئے جہاں کے لوگوں نے مسلمان فوج کا باقاعدہ استقبال کیا۔ مثلا نومبر 635 مسلمان فوج حمص سے ہما گئی تو شہری باہر آ گئے اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ مورد النعمان کے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال اس طرح کیا کہ پہلے سازندے ساز بجاتے اور خوشی کے گیت گاتے باہر آئے، ان کے پیچھے معززین آئے اور جزیہ پیش کر کے شہر ابو عبیدہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ان قصبوں اور شہروں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شہنشاہ ہرقل اپنے سراروں سے کہہ رہا تھا، مسلمان ہمارے جال میں آ گئے ہیں۔ میں سردیوں کے انتظار میں تھا۔ عرب کے جو مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے اور اونٹنی کا ہی دودھ پیتے ہیں، ریگستان کے ان باشندوں نے کبھی اتنی سردی نہیں دیکھی۔ یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی سردی ان کے جوش اور جذبے کو منجمد کر دے گی۔ پھر موسم سرما ختم ہونے تک مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ہم انہیں بڑی آسانی سے شکست دیں گے۔ ان کے خیمے انہیں سردی سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہرقل نے حکم دیا کہ حمص سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی کمک حمص پہنچ گئی ہے۔ رومیوں کی اس کارروائی کے بعد حمص کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد کہیں اور تھے۔ اطلاع ملتے ہی وہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر حمص جا پہنچے۔ خالد پہلے پہنچے تھے۔ وہ حمص کے قریب گئے تو باہر رومی فوج لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خالد نے اس فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی پیچھے ہٹتے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ابو عبیدہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ آن پہنچے۔
ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، ابو سلیمان، یہ محاصرہ تیرا ہے اور تو اس کا سالار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ابو عبیدہ نے خالد کو دیا۔ خلیفۃ المسلمین کے احکام کے مطابق سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہی تھے۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ سردی کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مسلمان اتنی زیادہ سردی کے عادی نہیں تھے۔ ان پر سردی بڑا برا اثر کر رہی تھی۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس دوران خلیفۃ المسلمین کا حکم آ گیا۔ اس کے تحت کچھ دستے عراق کو بھیجنے تھے۔ یہ دستے چلے گئے تو رومی سمجھے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رومی یہی توقع لیے قلعے میں بیٹھے رہے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے۔ مارچ 636 کا مہینہ آ گیا۔ سردی کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ رومی سالار حربیس روم کے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے نائب سالاروں اور کمانداروں سے کہا کہ سردی کا موسم گزر گیا ہے، پیشتر اس کے کہ مسلمانوں کو کمک مل جائے اور یہ سردی سے بھی سنبھل جائیں، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز شہر کا ایک دروازہ کھلا اور 5000 نفری کی رومی فوج نے باہر آ کر مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے موجود تھا۔ حملہ بڑا تیز اور شدید تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان پر سردی کا بھی اثر تھا، اس لیے وہ مقابلے میں جم نہ سکے۔ پیچھے ہٹ کر وہ منظم ہوئے اور آگے بڑھے، لیکن رومیوں کے دوسرے حملے نے انہیں پھر بکھیر دیا۔ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، ابو سلیمان، کیا تو دیکھتا رہے گا کہ رومی فتح یاب ہو کر واپس قلعے میں چلے جائیں؟ خالد تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن وہ اس دروازے کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے تھے جس کے سامنے وہ موجود تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنا سوار دستہ ساتھ لیا اور رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کیا اور سورج غروب ہو گیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے۔ ان کی بہت سی لاشیں اور شدید زخمی پیچھے رہ گئے۔ دوسرے دن ابو عبیدہ نے سالاروں کو بلایا۔ ابو عبیدہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، کیا تم نے خود محسوس نہیں کیا کہ کل رومیوں نے باہر آ کر حملہ کیا تو ہمارے آدمی بے دلی سے لڑے؟ کیا ہم میں ایمان کی حرارت کم ہو گئی ہے؟ سردی سے صرف جسم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ خالد نے کہا، سالار اعلیٰ، ہمارے آدمی بے دلی سے نہیں لڑے۔ دراصل جن رومیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان رومیوں سے زیادہ جرأت اور ہمت والے تھے جن سے ہم اب تک لڑتے رہے ہیں۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، پھر تو ہی بتا ابو سلیمان، ہمیں اتنے لمبے محاصرے میں یہیں بیٹھے رہنا چاہیے؟ خالد نے کہا، نہیں ابو عبیدہ، کل صبح ہم محاصرہ اٹھا لیں گے۔ دوسرے سالاروں نے حیرت سے خالد کی طرف دیکھا۔ خالد نے کہا، ہاں میرے دوستو، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے اور میری تجویز غور سے سن لو۔ خالد نے انہیں محاصرہ اٹھانے کے متعلق کچھ ہدایات دیں۔ اگلی صبح شہر کی دیوار کے اوپر سے آوازیں آنے لگیں، وہ جا رہے ہیں، محاصرہ اٹھ گیا ہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں۔ سالار حربیس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا دیوار پر آیا۔ اس کے ساتھ بڑا پادری تھا۔ حربیس نے کہا، سردی نے اپنا کام کر دیا ہے، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، میں انہیں زندہ نہیں جانے دوں گا، ان کے تعاقب میں جاؤں گا، انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ پادری نے کہا، محترم سالار، مجھے یہ مسلمانوں کی چال لگتی ہے، یہ منہ موڑنے والی قوم نہیں، وہ دیکھو وہ اپنی بیویوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ حربیس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں، اپنی بیویوں اور بچوں کو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت کم سپاہی پیچھے چھوڑے ہیں، وہ سامان باندھ رہے ہیں، لیکن انہیں ہم جانے نہیں دیں گے، میں پہلے ان کے تعاقب میں جاؤں گا جو حوصلہ ہار کر چلے گئے ہیں۔ حربیس نے فوراً 5000 سوار تیار کیے اور ابو عبیدہ اور خالد کے دستوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ انہوں نے 2-2.5 میل فاصلہ طے کر لیا تھا جب رومی ان تک پہنچ گئے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔